الرحمن الرحیم الطلاق مرتان، تھوڑا سا خیال رکھنا، مختصر سی بات اگر وقت ہوا تو اس پہ مستقل بات آئے گی، نہ ہوا تو پھر اگلے سال۔ الطلاق مرتان، طلاق کے مرتان، جہاں مرتان بے معنی سنتان، سب مفسرین نے یہ لکھا الطلاق مرتان، طلاق کا الف لام عہد خارجی کا ہے اور مراد رجعی طلاق کے دو ہیں۔ کیا معنی ہے؟ رجعی طلاق کے دو ہیں، رجعی طلاق کے، خیال کر لو کہاں سے میں نے معنی کیا رجعی طلاق کے؟ الطلاق مفرد پہ الف لام ہے، اور مفرد پہ جو الف لام ہے کس کا ہوتا ہے؟ للعہد، عہد خارجی کا، اور معہود کیا ہے؟ الطلاق الرجعی، وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، مرتان سنتان، دو طلاقیں۔ سن رہے ہو کہ نہیں جی؟ بعض ہمارے پنجاب میں ایسے لوگ بھی اب پیدا ہو گئے جو سر سید اور پرویز کے ترجمان ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا طلاق و مرتان، طلاق کے دو ہیں، تیسری ہے ہی کوئی نہ۔ چلو جنے دے پترو، نئی بات آ گئی ہیں، بالکل ان پڑھ خطیب توتی والے، اور کہتے کیا ہے؟ الطلاق و مرتان، طلاق کے صرف دو ہیں، تیسری طلاق ہے ہی کوئی نہ۔ جلو بھائی، نئی تحقیق، پہلے ایک مسئلہ چلتا تھا، شیعوں سے چلا، قادیانیوں میں بھی آیا، اور یہ جو تحریف اور خالص کفریہ بات ہے یہ پرویز کی ہے، غلام احمد پرویز کی، منکر حدیث۔ اس شیطان نے اتنا کہہ دیا کہ دیکھو جی قرآن میں طلاق دو ہے۔ میں نے کیا کہا؟ کون سی طلاق دو ہے؟ رجعی طلاق دو ہے، ورنہ آگے فَإِن طَلَّقَهَا آ رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ کچھ قرآن مانیں گے، کچھ چھوڑیں گے، تو فَإِن طَلَّقَهَا پہ پوری امت صحابہ سے لے کے آج تک متفق ہے، فَإِن طَلَّقَهَا اے طلاقۃ ثالثہ، تیسری طلاق۔ درمیان میں طلاق بالمال کی بات کی ہے جس کا نام خلو ہے، کہ طلاق ایک بلا مال ہے، ایک بالمال ہے۔ او بیوی پیسے دے، خامن سے تنگ آ گئی اور کہ خدا کے لیے تو جان چھوڑ، وہ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، وہ کہتی ہے نعوذ باللہ بس کر، وہ کہتے ہیں استغفر، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ کہتی ہے بے ایمانہ پیسے لے، اتنے پیسے لے میری جان چھوڑ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلو۔ ہمارے نزدیک بیوی پیسے دے گی، خامن طلاق دے گا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ خلو خود طلاق ہے، وہ خلو خود بخود طلاق، اس کے لیے طلاق دینی نہیں پڑے گی۔ تو الطلاق و مرتان، طلاقیں دو ہیں، کون سی طلاقیں؟ اونچے بولو، رجعی طلاقیں دو ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس روکنا ہے دستور کے مطابق، یا چھوڑنا ہے احسان کر کے، بلا یحل لکم، بس یا امساکم بمعروف، یا تو روک لو، اور تسریحم بے احسان، یا چھوڑے رکھو۔ بعد نے کہا تسریح بے احسان کا مطلب کیا ہے؟ طلاق دے دو، لیکن میں مانا کر رہا ہوں یہ نہیں ہے، اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دو، عدت کے بعد ویسے ہی نکاح ختم ہونے والا ہے، تو تسریح بے احسان، بھلا یحلو، بیان خلو، اور نہیں حلال بات سے تمہارے یہ کہ لو تم
مما اس سے کہ دیا تم نے ان کو شیئن الا ان یخافا جو کوئی تم نے ان پہ خرچ وغیرہ مار دیا وہ واپس نہ کرو. ہاں ایک صورت ہے اگر خامند بیوی ڈرتے ہیں کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو ایک دوسرے کے حقوق. فَإِن خِفْتُمْ اگر تم خوف کرتے ہو کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے خفتم ایھا الحکام اے حکام قاضی صاحبان تم سے باتیں تم اندازہ کر لو کہ میاں بیوی کا گزارا ہو جائے گا یا نہیں. اگر نہیں ہوتا اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے تو فلا جناح علیہما پس کوئی گناہ نہیں دونوں پر بیچ اس کے کہ فدیہ دے ساتھ اس کے خامند بیوی پیسے دے دے. اول تو پیسے بے حیائی ہے یہ جو مار شار دیا تھا اب کس منہ سے واپس. ہاں بیوی کا منہ پھٹ ہے یہ ایسی ہے اس کو تھوڑا سبق سکھانا ہے پھر ٹھیک ہے پھر پیسے جیسے لے لے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو پار مت کرنا. فلا تعتدوها یہ باؤنڈری ہے لکیر ہے اس کو کراس مت کرنا اور جو کراس کرے گا اللہ کی حدوں کو فاولئک ہم الظالمون وہی لوگ ظالم ہیں